بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال پوچھا گیا ہے، یعنی سائل کہتا ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت کیسے بنائیں۔ سوال پوچھنے والے کا مقصد شاید یہ ہے کہ ہم وہ کون سے اعمال سر انجام دیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بن جائے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت صاف کر لیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، یعنی قیامت والے دن ہم سب کو ہماری نیتوں کو دیکھ کر اجر و ثواب ملے گا کہ آپ کی نیت کیسے تھی۔ میں آپ کو صبح سے اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے تک کے اعمال بتاتا ہوں مختصر طور پر، اور ایک بات یاد رکھیں کہ کسی عمل کے لیے کم از کم 3 شرائط کا خیال رکھیں۔ سب سے اہم بات اس کا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلی شرط۔ شرک نہ ہو، کیونکہ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل عند اللہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسری شرط وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ آئیے جب صبح اٹھیں تو اٹھنے کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھ لیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس طرح آخر تک دعا ہے، اور بھی دعا ہیں جو آپ یاد کر لیں۔ نمبر 2، جب بیت الخلاء یعنی واش روم جائیں تو بایاں پاؤں اندر داخل کرتے وقت دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث چڑھیلوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے 692 اور مسلم 375۔ اب آپ فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، اور وضو کے بعد دعا پڑھ لیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہ داخل ہو جائے۔ مسلم حدیث نمبر 234۔ اسی طرح بیت الخلاء یعنی واش روم سے جو ہے وہ باہر نکلتے وقت غفرانک یہ دعا پڑھ لیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت پڑھ لیں تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو یاد رکھیں کہ چلتے زمین پر تھے مگر ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی، اور یہ کس وجہ سے تھی کہ وہ وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک عمل میں یہاں بھول گیا، جب آدمی صبح اٹھ کر کپڑے تبدیل کرتا ہے اور کرتے وقت سنت کے مطابق پہلا دایاں پاؤں شلوار میں داخل کرتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اور ترجمہ اس طرح کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس بنایا، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر، تو اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 402۔ اس کے بعد اس کا مسجد میں جانا، ہر ایک قدم پر ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، اور ایک اس کو نیکی جو ہے مل جاتی ہے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت جب انسان دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، مسجد نماز باجماعت پڑھنے سے 27 گنا ثواب مل جاتا ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ تھوڑا سا اگر بیٹھ کر اذکار کرتے ہیں تو اللہ اکبر، فرشتے اس کے لیے آسمانوں پر دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر له، اللہم ارحمہ، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ناشتہ کیا اور کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لیں اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اور دعا کی اس حدیث کے راوی ہیں معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور رزق عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دی جاتے۔ لیکن پیارے بھائی، کرنا ہے، دعائیں پڑھنی۔ اسی طرح پھر انسان جب رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں برکت آ جاتی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گھر میں داخل ہوتے نکلتے بیوی کے پاس جاتے رات کو سوتے، اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں اور اسی طرح کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ یہ کام ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر کیا ہے، تو عبادت بن جائے گا۔ بھائی آپ
اور ہم نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ کام کرنے ہیں. اگر یہ کام سب سنت کے مطابق ہوں گے، دعا کرتے کیے جائیں گے، تو سب جو ہے وہ عبادت بن جائیں گے. کوئی دوست احباب اگر بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں. دیکھیں کتنا اجر ہے کہ آپ اگر صبح سے لے کر صبح کو جاتے ہیں کسی کی بیمار پرسی کے لیے، تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ مغفر لہ، اللہ مرحم. اور اگر شام کو جاتے ہیں تو شام سے لے کر صبح تک آپ کے لیے وہ فرشتے، نوری مخلوق جن کی خوراک کی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. انسان اپنی ضرورت کے لیے میرے بھائیو بازار جاتا ہے، لیکن اگر بازار میں داخل ہوتے وقت بازار جانے کی دعا جو ہے وہ پڑھ لے، تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عظیم خوشخبری مل گئی کہ 10 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں، اور جنت میں ایک گھر بن جاتے ہیں. چند سیکنڈ، ایک یقین کیجئے 6 یا 7 سیکنڈ لگتے ہیں دعا پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے. صحیح الجامعہ کی روایت ہے یہ، اور حدیث نمبر 6231 ہے. اسی طرح بیوی سے ہم بستری کرنے میں بھی ثواب ہے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کہ کیا بیوی سے جماع کرنے میں اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اگر کوئی شخص زنا کرے، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے جماع کرے، تو گناہ ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو گناہ ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جماع کرتا ہے، ہم بستری پڑھتا ہے، دعا کر کے ہم بستری کرتا ہے، تو یہ ثواب میں لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. آج کتنے لوگ ہیں کہ جن کو بیوی کے پاس جانے کی دعا ہی نہیں معلوم. اس لیے تو ہماری آج جو ہے اولاد نافرمان ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر دعا نہیں پڑھتا تو پھر شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائیو، یہ چند ایک باتیں تھی، بہت ہی مختصر طور پر میں نے یہ آپ کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کو ہم کس طرح عبادت بنائیں یہاں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله.